بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں۔ لیکن ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے کون سی مخلوق کو تخلیق فرمایا تھا؟ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو تخلیق فرمایا، اور جنات بھی انسان کی طرح عقل اور شعور رکھتے ہیں۔ جنات مخلوقات الہیہ میں ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو اجسام بھی ہے، ذی روح بھی، اور انسان کی طرح عقل و شعور رکھنے والے بھی، مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں۔ اسی لیے ان کا نام جن رکھا گیا کہ جن کے لفظی معنی مخفی کے ہیں۔ جنات کی تخلیق کا غالب مادہ آگ ہے، جیسا کہ انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ جنات کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا فرمایا اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ پیارے دوستو، جنات میں بھی انسان کی طرح نر و مادہ یعنی مرد و عورت ہے، اور انسان ہی کی طرح ان میں بھی تولد نسل کا سلسلہ بھی ہے۔ اور ظاہر ہے جو قرآن پاک میں جنات کو شیاطین کہا گیا ہے تو وہ بھی جنات ہی میں سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، جس کا انکار کرنا کفر ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اصطلاح میں جن ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ اس مخلوق کا ذکر قرآن پاک کی 12 سورتوں میں 20 مرتبہ آیا، جبکہ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں موجود ایک سورہ جن کے نام سے ہے۔ یہ مکی سورت ہے جس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مخلوق سے 1000 سال قبل تخلیق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے انگارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھویں کی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنوں انس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور جور آور ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، جنات کو جمعرات اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوکی وہ آگ جس سے جنات کو پیدا کیا گیا، وہ دوزخ کی آگ کا 17واں حصہ ہے، اور یہ دنیا کی آگ اس لو کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ لو کی آگ وہ ہے جس سے جنات کو پیدا کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے آباد کنندگان فرشتے ہیں، جبکہ زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ جنات شعلہ زن آگ سے پیدا شدہ ناری مخلوق ہے۔ جنات زمین پر بہت فساد اور خون خرابہ کیا کرتے، جس کی روک تھام اور سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ ایسے ہی ایک مارکے کے اختتام پر فرشتوں کو جنوں کا ایک معصوم بچہ ملا، جس کے والدین اس حالیہ فساد میں قتل ہو گئے تھے، تو اللہ کے حکم سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے گئے۔ عزازیل نامی جن بچہ بڑا ہو کر فرشتوں کا استاد مقرر ہوا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں ذلیل و خوار ہو کر جنت سے نکالا گیا، اور پھر ابلیس و شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنات کو 3 اقسام پر پیدا فرمایا۔ ایک قسم میں سانپ، بچھو اور زمین کے کیڑے مکوڑے، ایک قسم فضا میں ہوا کی طرح ہونے والوں کی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس پر حساب و عذاب ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنات کی ایک ضعیف قسم سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ اگر کھانے کے دوران کتا آ کر بیٹھ جائے تو اس کے آگے کچھ ڈال دیں یا اسے وہاں سے ہٹا دیں۔ شیطان اکثر کالے کتے کا روپ دار لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح جنات بھی بہت سی صورتیں بدل سکتے ہیں۔ مثلاً وہ انسان، چوپائے، سانپ، بچھو، اونٹ، بیل، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے اور پرندوں وغیرہ کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات بھی متفرق جماعتوں اور مختلف اصناف میں بٹے ہوئے ہیں۔
یعنی جنات میں بھی مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی، مجوسی وغیرہ شامل ہیں، اور بعض کے مطابق ان میں بھی مسلمانوں کی طرح فرقہ بندیاں ہیں۔ جو جنات نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہ مسلمان ہو گئے، اور جو اس کے منکر ہوئے وہ کافر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جو جنات کافر ہوں گے وہ جہنم میں، اور جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ پیارے دوستو، نیک اور مسلمان جنات صوم و صلات کے پابند، تہجد گزار اور تلاوت کلام پاک کے شوقین ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص آپ کو نماز ادا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے قرات کرے، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور مومن جنات جو ہوا میں ہوتے ہیں یا اس کے پڑوسی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ حضرت ابن عمار النہار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن فجر سے پہلے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شرکت کے لیے گیا تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور پوری جماعت اس کی دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ چنانچہ میں باہر بیٹھ گیا حتیٰ کہ مؤذن آیا، اس نے اذان دی اور مسجد کا دروازہ کھلا۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تشریف فرما ہے، ان کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں فجر ہونے سے پہلے آیا تھا، اس وقت آپ دعا کر رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے، لیکن جب میں اندر آیا تو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا، یہ اہل نصیبین کے جنات ہیں جو شب جمعہ ختم قرآن میں میرے پاس آتے ہیں، پھر شرکت کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 میں حوروں کے متعلق بیان فرماتا ہے کہ نہ تو ان سے کسی انسان نے قربت کی ہوگی اور نہ ہی کسی جن نے۔ تو پیارے دوستو، اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات بھی ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنات کی اولاد ویسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے انسانوں کی، لیکن یہ نعمت کی افزائش نسل بہت تیز ہوتی ہے اور ان کی اولاد کثرت سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا، ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک عورت کے ساتھ میں بے وقت ایک شیطان، جبکہ ایک مرد کے ساتھ 10 شیطان لگے رہتے ہیں جو اسے ہر وقت بہکاتے رہتے ہیں۔ یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مرد ہوس کے پجاری کیوں ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 165 میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان ہم بستری سے پہلے دعا نہیں پڑھتا، اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے، تو شیطان بھی اس کی ہم بستری میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بات بہت سی روایات اور سلف صالحین کے اقوال اور بہت سے واقعات سے یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ جنات انسانوں سے ہم بستری کرتے ہیں اور انسان کی جن سے بھی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ فتاوی محمودیہ بنوریہ یوسفیہ اور دار العلوم ذکریہ میں ہے کہ اگر کوئی جن کسی شادی شدہ عورت سے ہم بستری کرے تو اگر عورت کو انزال ہو گیا ہے تو غسل واجب ہوگا، اگر انزال نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوگا، اور جنات کے ذریعے حمل واقع ہونا ممکن ہے، لیکن اگر کوئی عورت اس بات کا دعویٰ کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ورنہ دنیا میں فتنہ برپا ہوگا اور ہر گناہگار عورت یعنی زانی عورت کہے گی کہ اس سے جن نے جمع کیا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیا جنات انسانی جسم پر قابض ہو کر اس سے تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، جنات کو اللہ پاک نے وہ طاقت دے رکھی ہے۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، کیا ہم میں سے کوئی لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا؟ فرمایا نہیں، لیکن ہم نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں نہ پایا تو ہمیں یہ خیال آیا کہ کہیں خدا نخواستہ اچانک کفار کے نرغے میں نہ آ گئے ہوں، نہ جانے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہو۔ مسلمانوں نے یہ رات بڑے اضطراب و بے چینی میں گزاری۔ جب صبح صادق ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ نے اپنی فکر و تشویش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنوں کا قاصد مجھے بلانے آیا تھا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ساتھ لیا اور ان کے آثار اور ان کی اولاد کے نشانات دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد
इरशाद फरमाया, हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाएगा तुम्हारे हाथ पर पहुंचकर पहले से ज्यादा गोश्त वाली बन जाए, और ये हड्डियां जिन नेमत की खुराक होगी और हर किस्म के लिद तुम्हारे चौपाओं का चारा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों चीजों से इस्तंजा ना करो क्योंकि ये दोनों चीजें तुम्हारे भाई जिन्नों की खुराक हैं। नाज़रीन ग्रामी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास शहर नसीबैन के जिन आए थे वो बहुत अच्छे जिन थे। उन्होंने मुझसे ज़्यादा राह की ख्वाहिश की तो मैंने इनके लिए अल्लाह से दुआ की कि जिस हड्डी या गोबर पर से इनका गुजर हो तो इस पर वो खाना अतवाएं। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने सूरह जिन की तफसीर बयान करते हुए इस सूरत की शान नज़ूल बयान करते हुए 4 अहम वाक़यात का जिक्र फरमाया है। प्यारे दोस्तों, हम आपको इन 4 वाक़यात का जिक्र करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले शैतान और आसमान तक पहुंचकर फरिश्तों की बातें सुनते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद इन्हें शहाबे साक़ब के जरिए सुनने से रोक दिया और इसी हादसे की तहकीक के ज़िमन में ये जिन्नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे। इस वाक़या का जिक्र सूरह अहकाफ में बयान किया गया है। प्यारे दोस्तों, दूसरा वाक़या ज़माना जाहिलियत में आदत थी कि जब किसी जंगल या वादी में दौरान सफर क़याम की नौबत आती तो इस इत्क़ाद से कि जन्नत के सरदार हमारी हिफाजत कर रहे हैं, ये अल्फाज कहा करते थे, मैं इस जंगल के सरदार की पनाह लेता हूँ और इसकी कौम के बेवकूफ शरीर लोगों से। तीसरा वाक़या मक्का मुकरमा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कह पड़ा था और कई साल तक रहा था। वाक़या इस तरह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम शुरू की तो कुफ़ार मुखालिफीन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हजूम और निरगा हुआ। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिन्नात आसमान की तरफ चढ़ते थे और वही के कलमात सुनते थे, फिर इनमें 9 हिस्से इजाफा करके जमीन पर फैला दिया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत के बाद इन शरीर जिन्नात को इस अमल से रोक दिया गया कि जब आसमान की जानब रुख करते तो शहाबे साक़ब छोड़े जाते। इन जिन्नात ने इसका जिक्र इब्लीस से किया तो इसने कहा कि जरूर जमीन में कोई नई बात ज़ुहूर पजीर हुई है जिसकी वजह से आसमान दुनिया की सख्त तरीन हिफाजत की जा रही है। चनाचा ये तय किया गया कि जमीन में हर तरफ जिन्नात के वफूद फैला दिया जाए ताकि वो इसकी तहकीक करें कि दुनिया में ऐसी क्या नई चीज वजूद में आई है जिसकी बिना पर आसमानों की सख्त तरीन हिफाजत की जरूरत पेश आई। प्यारे दोस्तों, चनाचा जिन्नात का एक वफद तहामा हज्जाज की जानब पहुंचा। वो जब मकाम नखला पर पहुंचे तो वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ नमाज इमामत फरमा रहे थे। जिन्नात के इस वफद ने जब कुरान करीम की तलावत सुनी तो आपस में कस्में खा कर कहने लगे, वल्लाह यही वो कलाम है जिसकी वजह से हमें आसमानों पर जाने से रोक दिया गया है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारग हुए तो ये इस्लाम की हक्कानियत पर यकीन ईमान ला कर अपनी कौम के पास वापस चले गए और इन्हें वाकया सुनाते हुए खबर दी कि हम तो मुसलमान हो गए हैं, तुम्हें भी चाहिए कि ईमान ले आओ। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन जिन्नात के आने जाने और कुरान सुनकर ईमान लाने की खबर ना हुई। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ तक कि सूरह जिन का नज़ूल हुआ जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाकया की खबर दी। एक रवायत में है कि जिन्नात शहर नसीबैन के रहने वाले थे और इनकी कुल तादाद 9 या 7 थी। जब इन्होंने अपनी कौम को ईमान लाने की तरगीब दी तो फिर इनमें से ये 300 अफराद जिन इस्लाम लाने के लिए फाजिल खिदमत हुए। हज़रत खफा जी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि जिन्नात के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर होकर इस्तिफादा करने के वाकयात 6 मरतबा पेश है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के सफर से वापसी पर मकाम नखला में क़याम फरमाया और आखिरी शब में नमाज तहज्जुद पढ़ने लगे। मुल्क यमन के शहर नसीबैन के जिन्नात का एक वफद भी वहां पहुंचा हुआ था। उन्होंने जब कुरान पाक की तलावत सुनी तो मुसलमान हो गए, जिसका जिक्र सूरह जिन में बयान फरमाया गया है। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक रात नमाज अदा कर रहा था कि अचानक मेरे सामने एक लड़का आकर खड़ा हो तो मैंने उसे काबू करने की तैयारी की। इसने छलांग लगाई और दीवार के पीछे जा पड़ा। मैंने इसके गिरने की आवाज भी सुनी। इसके बाद वो कभी मेरे पास नहीं आया। अल्लामा महासबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मोमिन जिन्नात जन्नत में दाखिल होंगे वो जन्नत में मौजूद इंसानों को नहीं देख पाएंगे जबकि इंसान जिन्नात को देख सकेंगे, यानी वहाँ दुनिया के बरक्स मामला होगा। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन जिन्नात पर सवाब भी है और अजाब भी।
ہم نے عرض کیا انہیں کیا ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمایا یہ احراف میں ہوں گے، جنت میں امت محمدی کے ساتھ نہیں ہوئے۔ ہم نے عرض کیا کیا یہ احراف کیا چیز ہے؟ فرمایا جنت کی دیوار ہے جس میں نہر بہتی ہوں گی اور پھلوں سے لگے درخت ہوں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے باعث خیر و برکت بن جاتا ہے، اور اس گھر میں مومن جنات رہائش اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر والوں کے لیے وحشت بن جاتا ہے، خیر و برکت کم رہ جاتی ہے اور کافر جنات گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تمہیں اس اور آج کے دن کی خبر دیتے؟ رسالت اور نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں ہی کے تابع، ورنہ جنات میں الگ سے نبی نہیں آئے، البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور منذرین جنات میں ہوتے رہے ہیں، جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں اور اب بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کی پیدائش سے پہلے کا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کوئی نبی آیا ہو، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ جنات نبیوں کے تابع رہے ہوں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بہرحال تمام جن و انس کے لیے ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم انسان اور جن آپس میں مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہو تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ مشرکین نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو اس قرآن کی مثل بنا لیں، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کر دی کہ خالق کے کلام کے مثل مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اگر تمام جن اور تمام انسان مل کر بھی کوشش کریں تو بھی ممکن نہیں کہ اس کلام کی مثل کچھ لا سکیں۔ ناظرین گرامی چنانچہ ایسا ہی ہوا، تمام کفار عاجز ہوئے، انہیں رسوائی اٹھانی پڑی اور وہ ایک سطر بھی بنا کر پیش نہ کر سکے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام آفت اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی امتی اور فرما بردار، ہوا کو حکم دیتے تو وہ میلوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر رہے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہے، شیاطین زنجیروں میں جکڑے کاموں میں مصروف رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن جنات اور سرکش شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام تابع اور فرما بردار بنا دیا، جو نوکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ ان جنوں میں دو طرح کے جنات، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو کافر تھے وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا۔ چنانچہ سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے ہرے گا اسے ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ پیارے دوستو، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رشتہ مقرر فرما دیا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا تھا، جنات میں سے کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرابے کرتا تو وہ فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بسم ہو جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان میں سن لیتے، کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے اور پھر ایک سچ بات میں 9 من گڑت اور باتیں ملا کر کئیوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ یوں کافروں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہن جو بات کہتے ہیں ہمیں سچ بھی ملتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بات حق ہوتی ہے، اسے جن چوری کر کے اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس میں 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کا قلعہ کما کر دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ ہونے دی سوائے گن کے کیڑے کے جو ان کا عصا کھا رہا تھا۔ بس جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے اس وقت جنات نے جانا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس حالت عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے 1 سال بعد تک جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ وہ دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے شیشے کے کمرے میں کھڑا ہوا دیکھتے اور سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ قریب چلے جاتے، یہاں تک کہ 1 سال
گزر گیا، بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے جنات کے عالم غیب کے دعوے کو اپنے انجام پر پہنچا اور تمام دنیا کو جنات کی بے خبری اور بے بسی کا علم ہو گیا۔ حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کے سامان اور کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں، بس تم میں سے جو شخص کوئی کپڑا اٹھائے یاد رکھے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ اللہ کا نام ہر مہر ہے۔ اس طرح سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات کے سامنے پردہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گندے مقامات شیاطین کی رہنے کی جگہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کو جاتے تو یہ پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کبھی جنوں سے اور خبیث شیاطینوں سے۔ امام سعید بن منصور رحمت اللہ علیہ نے اس دعا کے شروع میں بسم اللہ کے الفاظ بھی بیان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، چنانچہ جنات اور شیاطین سمیت دنیا کی ہر مخلوق انسان سے خوف اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بدترین جنات اور شیاطین کو شکست فاش دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر جنات کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بیماری یا موت لاحق ہو جائے تو یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ ناظرین گرامی، آیت الکرسی میں بڑی تاثیر ہے، یہ مرگی کا بھی علاج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب آیات کی سردار ہے۔ پیارے دوستو، جس گھر میں شیاطین ہوں اس سے پڑھا جائے وہ بھاگ جائیں گے۔ ہر رات سونے سے پہلے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر حصار باندھنا بزرگان دین، اولیاء کرام اور تجربہ کار حضرات کا معمول ہے۔ اس عمل سے صبح صادق تک پورا گھر افراد سمیت ہر طرح کے انسانی و شیطانی شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے بستر کی ٹیک لگاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی، دو فرشتے اس کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے ساتھ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔